شاعری میں جواب دیتے ہیں جب کسی نے کبھی پکارا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی قطر مشاعرہ کو۔ تو آپ سے گزارش ہے دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ قلم کار کیا کریں آخر، ہم قلم کار کیا کریں آخر، صرف آواز کا سہارا ہے۔ ہم قلم کار کیا کریں آخر، صرف آواز کا سہارا ہے۔ شاعری میں جواب دیتے ہیں جب کسی نے کبھی پکارا ہے۔ شاعری میں جواب دیتے ہیں جب کسی نے کبھی پکارا ہے۔ ایک ہم ہیں بنا ڈرے ان سے، سب چھپے راز کھول دیتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں جس کو کہنے سے، ہم کھلے عام بول دیتے ہیں۔ رات جب ڈر کے تھر تھراتی ہے، چیخ بھی حوصلہ بڑھاتی ہے۔ رات جب ڈر کے تھر تھراتی ہے، چیخ بھی حوصلہ بڑھاتی ہے۔ بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ صرف آئیے دوستو نظم سننے کے بعد سنتے ہیں چیتھروں والے۔ کسی زمانہ میں کابل پر ایک ترک راجہ کی حکومت تھی۔ یہ راجہ حضرت امیر معاویہ کو 10 لاکھ درہم سالانہ خراج دیتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانہ خلافت کے بعد اس راجہ نے خراج دینا بند کر دیا۔ جب وقت کے بادشاہ کے نمائندے اس کے پاس خراج کا مطالبہ لے کر پہنچے تو اس نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے۔ ان کے پیٹ فاقہ کشوں کی طرح دبے ہوتے تھے، پیشانیوں پر سیاہ نشان پڑے رہتے تھے، ان کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے اور وہ کھجوروں کی چپلیں پہنا کرتے تھے۔ آنے والوں نے اسے بتایا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کے نائب ہیں۔ راجہ نے جواب دیا، ان سے ہم ڈرتے تھے مگر تم سے ہم ہرگز خوف نہیں کھاتے، تم جو چاہو کر لو، ہم تمہیں خراج نہیں دیں گے۔ اس راجہ کی نظر میں وہ کھجور کی چپل پہننے والے اور چیتھروں والا لباس زیب تن کرنے والے طاقتور تھے، لیکن نوکروں اور خادموں کے جلووں میں چلنے والوں اور شان و شوکت والا لباس پہننے والوں کو اس کی نظر میں کوئی وقعت نہ تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ انسان اور جماعت کی طاقت کا راز اس کی ظاہری شان و شوکت نہیں، بلکہ اس کی طاقت کا راز اس کا ایمان اور اس کا اتفاق و اتحاد ہے۔ پہلے والوں کا ایمان بھی مضبوط تھا اور اتفاق و اتحاد بھی مثالی تھا، اس لیے ان سے بڑی بڑی طاقتیں ڈرتی تھیں۔ بعد والوں کا ایمان بھی کمزور اور اتحاد بھی پارا پارا ہو چکا تھا، لہٰذا ان کا رعب و دبدبہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے اسلاف کی حالت تو وہ تھی جو کسی شاعر نے بیان کی ہے۔ قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر، غذا نان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی۔ عزت اسلام میں ہے،
ایک اور تاریخی واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سن 16 ہجری میں مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئے۔ عیسائی بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرہ میں لے لیا۔ اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ وقت حضرت عمر خود آ کر عہد نامہ کی تکمیل کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے امیر المؤمنین کو مطلع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مشورے سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم۔ جب آپ مدینہ کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا، ہم 2 ہیں اور سواری ایک ہے۔ اگر میں سواری پر بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، اور اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے۔ اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائے تو ہم جانور کی پیٹھ توڑ ڈالیں گے، اس لیے ہم چاہیے کہ ہم راستہ کی 3 باریاں مقرر کر لیں۔ چنانچہ سفر اس طرح طے ہوا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھتے اور خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، پھر خادم بیٹھتا اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے۔ اس کے بعد کچھ دور تک اونٹ خالی چلتا اور دونوں اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہوتے۔ اس طرح سارا سفر طے ہوتا رہا۔ اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ جب اسلامی لشکر سے ملے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک تہبند باندھے ہوئے ہیں اور آپ کے کرتے پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کو عیسائیوں کی فوجی افسروں اور بڑے بڑے مذہبی عہدیداروں سے ملاقات کرنی ہے۔ یہاں بڑے متمدن لوگ رہتے ہیں، آپ اس لباس میں اس کے سامنے جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا۔ تمہیں معلوم نہیں، ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے، پھر اللہ نے اسلام کے ذریعہ ہم کو عزت دی۔ جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعہ عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ غور فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل تھے، غلام سوار تھا، جسم پر چیتھروں والا لباس تھا، لیکن ہر جگہ غلغلہ تھا کہ عمر آ رہا ہے۔ کافر تھرا رہے تھے، حکومتیں لرز رہی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا پھٹے پرانے لباس میں بھی رعب تھا، ہمارا شاندار ملبوسات میں بھی نہیں؟ وہ کھجور کی چپلیں پہنتے تھے مگر ان کا دبدبہ تھا، ہمارا قیمتی جوتوں میں بھی دبدبہ نہیں۔ وہ گدھوں اور کھچروں پر سوار ہو رہے تھے اور زمانہ ان سے کانپتا تھا۔ ہم لمبی لمبی گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں مگر ہم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ فرق یہ ہے کہ وہ باطن پر زور دیتے تھے، ہم ظاہر پر زور دیتے ہیں۔ وہ ایمان کی متلاشی تھے، ہم درہم و دینار کی جستجو میں ہیں۔ ان کے پاس یقین کی دولت تھی، ہمارے پاس پیٹرول اور سونے چاندی کی دولت ہے۔ وہ خدا سے ڈرتے تھے، ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ ان میں اتفاق اور اتحاد تھا، ہمارے اندر اختلاف اور افتراق ہے، اور اسی اختلاف اور افتراق نے ہمیں دنیا بھر میں کم قیمت بنا دیا ہے، اور قرآن میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور آپس میں مت جھگڑو، پس نامراد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکی۔ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے آپس کی خانہ جنگیوں اور اختلافات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، نہ قوت پر، نہ شوکت پر، نہ کثرت پر، نہ ساما پر۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔